السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ اور آپ سے متعلق تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے واٹ از انٹرنیشنل مارکیٹنگ۔ تو مارکیٹنگ تو ہم نے خود بھی پڑھا ہے اور دیکھا ہے، اور اب ہم جاتے ہیں تھوڑا سا بارڈرز جو ہے نا کراس کرتے ہیں۔ تو واٹ از انٹرنیشنل مارکیٹنگ، مارکیٹنگ کا پھر تھوڑا سا ہم ریویو کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ ہے لوگوں کے اندر خواہشیں پیدا کرنا اور اس کو پورا کرنا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ بڑی سمپل سی ہے جو جدید جو ہے نا ڈیفینیشن ہے انٹرنیشنل مارکیٹنگ، جس کا نیا نام جو ہے نا گلوبل مارکیٹنگ بھی آ گیا ہے۔ وہ ہے کہ جب آپ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور آپ بارڈر کراس کرتے ہیں، آپ اپنے ملک سے ہٹ کے دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی پروڈکٹ یا سروسز بیچتے ہیں۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، فائدے کیا ہیں، آپ بھی سوچیں۔ نمبر ایک، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو کمپنی بارڈر کراس کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے، بنیادی طور پہ وہ تو چیلنج قبول کر رہی ہے نا بہت سارے، تو اس کا امیج بڑھ رہا ہے۔ اوہ واو زبردست، یہ تو جناب ہم نہیں کرتے کرکٹ کے اندر یا فٹ بال کے اندر کہ جو ملک دوسرے ملک میں جا کے جیتتا ہے اس کا امیج بہتر ہوتا ہے۔ کوئی فلاں ملک نے جو نا وہ تو فلاں ملک کو اس کے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ہرا دیا۔ تو جب آپ کی کمپنی یا ہم اور آپ کسی اور ملک میں جائیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارا امیج بڑھتا ہے کہ دیکھیں ان میں اتنا اعتماد ہے، ان میں اتنی کمپٹنسی ہے کہ وہاں جا کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو امیج ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ارن کرتے ہیں سیلز اور پروفٹ، یعنی آپ کی سیلز جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہاں بیچ رہے تھے، فرض کریں $100 ملین کے پروڈکٹس بیچ رہے تھے، وہاں دوسرے ملک میں جائیں گے تو $120 ملین ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیز ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کی پروفیٹیبلٹی بھی بڑھتی ہے کہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ کیش کاؤ ایک کے بجائے دو گئی، اپنے ملک سے بھی کما رہے ہیں اور آپ دوسرے ملک سے بھی کما رہے ہیں۔ تیسرا ہے کنیکٹ ود دی ورلڈ، آپ دنیا کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں گئے، وہاں پہلے ہی 100 دوسرے ملکوں کے جو نا کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں، تو آپ کو اس 100 دوسری کمپنیز کے ملکوں کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں، وہاں مختلف بینکس کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، مختلف وینڈرز کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دنیا میں امن و امان کا جو ہے نا وہ گارنٹی بھی کر رہی ہوتی ہے۔ دنیا بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ MNCs اتنی طاقتور ہیں کہ وہ وہاں جنگیں ہونی ہیں یا نہیں ہونی ہیں اس کے فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے مفادات ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے مفادات کسی اور ملک کے ساتھ اگر ہوتے ہیں تو ہمارے کیا، اور وہاں پہ ہماری کمپنیز بھی گئی ہوئی ہیں، تو وہ کیا کریں گی، وہاں یہاں کی حکومت کو اس سے کہیں گے اپنے تعلقات بہتر کریں اور کوئی ایسے کام نہ کریں جس سے جنگیں ہوں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے نہ صرف یہ کہ تعلقات پوری دنیا سے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ کاروبار جہاں ہوتا ہے، کاروبار کے لیے بڑا اچھا کسی نے کہا تھا کہ کاروبار جو ہے وہ یہاں تک چوڑیاں پہن کے کیا جاتا ہے، کونی تک چوڑیاں پہن کے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کاروبار کرنے والے عموماً لڑائیوں سے جھگڑوں سے دور رہتے ہیں۔ اس کا چوتھا ہے چیز ٹیکنالوجی، اس میں بھی 2 آپشن ہیں۔ اگر آپ کا ملک کمزور ہے کسی کا تو وہ کیا ہوگا، جس ملک میں جائے گا وہاں جو ویک پروڈکٹ اس کی اپنی نہیں اور بھی بجلی پیدا ہونے کی، گاڑیوں کی، سولر کی، الیکٹرانکس کی، جوتوں کی، جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں اچھی والی، وہ وہاں پہ اس کو ایکوائر کریں گے اور اس کو اپنے ملک میں لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو وہاں کے ہو گئے نا جناب۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، ہمارے جو دوست احباب مڈل ایسٹ گئے ہیں تو وہاں کے اس زمانے کے ٹیپ ریکارڈر اور گھڑیاں اور جناب ملبوسات اور اس طرح کی چیزیں لے کے آتے تھے نا 70s اور 80s کی دہائی کے اندر۔ تو یہ تو ایک تمثیلاً میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو وہاں ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ کا ملک طاقتور ہے اور آپ کسی اور کمزور ملک میں گئے ہیں تو آپ اچھا، وہ آپ کا دوست ملک ہے، آپ یہ بتا دیں کہ یار ہمارے بجلی ایسے استعمال ہوتی ہے، ایسے بنتی ہے، ہمارے کاریں ایسے بنتی ہیں، ہمارے بلب ایسے بنتے ہیں، تو وہ اپنی ٹیکنالوجی بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ دونوں چیزوں صورتوں میں ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، جو بہت ضروری ہو، ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے۔ اگلا ہے 5واں پوائنٹ ہمارا ارن فارن ایکسچینج۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو فارن ایکسچینج ہے وہ ہے چائنا کے پاس، خطرناک حد تک زیادہ ہیں۔ بیچارے چھوٹے ملک یا کمزور ملک معیشت میں جو ہے وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو ہے، آپ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز پچھلے 50 سالوں سے جنوں کی طرح جو ہے نا وہ پوری دنیا میں چھا گئے اور انہوں نے وہاں جا کے کاروبار کیے، صحیح ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا لاکھوں کمپنیز ہیں چائنا کی جو دنیا بھر میں کاروبار کر رہی ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ وہاں سے فارن ایکسچینج ارن کرتے ہیں اور اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ 5 پوائنٹس تھے کہ جس سے ہم کہتے ہیں فائدے کون کون سے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بنیادی طور پہ اس کی اقسام کون سی ہیں، اتفاق سے یہ بھی 5 ہی ہیں۔
5 اقسام ہے، ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جناب میری کمپنی ہے، آپ کی کمپنی ہے، ہم جائیں اور یہاں سے ایکسپورٹ کر دیں۔ میں جوتے بناتا ہوں، جوتے جو میرے جو نا 0.5 ملین کی یہاں ڈیمانڈ ہے، اور پروڈکشن کی جو نا 0.2 ملین پروڈکشن کی وہ ہے فیسلٹیز ہے میرے پاس، تو 0.2 ملین جو ہے نا جوتے میں ایکسپورٹ کر دیتا ہوں، تو وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹنگ ہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں، میں جوائنٹ وینچر کر رہا ہوں، میرا بڑا اچھا برانڈ نیم ہے، میں نے مل کے اور ایکس کمپنی میں جوتے بنانے والے کی فیکٹری سے ہم نے MOU سائن کیا، ایگریمنٹ کیا، اور ہم دونوں نے مل کے وہاں پہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر مشترکہ کاروبار شروع کیا ان کے ملک کے اندر، تو یہ جوائنٹ وینچر ہو گیا۔ یہاں پہ بھی جوائنٹ وینچر پاکستان میں بہت سارے چل رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ان کے اپنے آفیسز نہیں ہیں۔ تیسرا ہے ملٹی نیشنل کمپنی۔ نہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا خود ایک ملٹی نیشنل کمپنی بن گئے، جسے ہم MNC کہتے ہیں، MNCs بھی کہتے ہیں۔ تو ہم MNC کیا کرتی ہے، وہ جاتی ہے پورا سیٹ اپ خود بناتی ہے، جیسے صحیح ہے، جیسے یہاں آئل کمپنیز ہیں، بہت ساری آئل کمپنیز ہیں پاکستان میں جو MNC ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے پورا سیٹ اپنا آفس بنایا ہوا ہے، اپنے ہی ہیومن ریسورس رکھے ہوئے ہیں، اپنے ایکسپلور کرتے ہیں، اپنی ڈسٹریبیوشن ہے ان کی، لاجسٹک ان کی اپنی ہے، پھر پیٹرول پمپس بھی انہوں نے اپنے ہی دے رکھے ہیں۔ تو یہ سارے کے ساری ملٹی نیشنل کمپنی ہیں۔ یہاں پاکستان میں کسی کے ساتھ ان کا نہ فرنچائز ہے، نہ وہ صرف ایکسپورٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے، تو وہ MNC ہیں۔ چوتھا ہے کنسورشیم بناتے ہیں، ایک بہت ہم اور آپ مل کے کسی ملک میں جناب بارڈر کراس کر کے وہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس ملک کے 4-5 اداروں سے، کوئی بڑا پروجیکٹ ہے، ہم کوئی ڈیم بنا رہے ہیں، کوئی موٹر وے بنا رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، کوئی بڑی فیکٹریاں لگا رہے ہیں، ہم نے وہاں مل کے ان کے اداروں سے بھی کام کیا، ایک آدھ نے کوئی یورپ کی، امریکہ کی، کوئی ایک آدھ جو ہے نا مڈل ایسٹ کی کمپنی بھی ہم نے اس کنسورشیم میں شامل کی، کچھ بینک شامل ہوئے، اور ہمیں جتنے پیسہ چاہیے، جتنے ریسورسز چاہیے، ہم سب کوئی 10 کمپنیوں نے مل کے وہ کام وہاں پہ شروع کر دیا۔ یہ کنسورشیمز ہیں، بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم ان کنسورشیمز پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آخری ہے جس پہ آپ لوگ حیران ہوں گے، وہ ہے اسمگلنگ۔ گو کہ اسمگلنگ جو ہے نا وہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے، مگر یہ ایک ایسی انلیگل ایکٹیویٹی ہے جس میں لیگلٹی تو نہیں ہے، لیکن ایک شیلٹر ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی دنیا بھر میں اتنے، ابھی افغانستان میں وار 2 دفعہ ہو چکی پچھلے 50 سال کے اندر، تو ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا تھا؟ یقینی سی بات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آتا تھا، تو وہ اسمگل ہی ہو کے آتا تھا نا، LC تو نہیں کھولتے ہوں گے یہ لوگ، کہیں سے آ رہا ہے، کہیں اسی طرح کی چیزیں۔ ابھی آپ دیکھیں چند مہینوں کی بات ہے، 2 بہت بڑے ملکوں نے آپس میں جو MOU سائن کیا ہے، ایک دونوں کے صدوری تھے، اتفاق کی بات ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے جو اسمگلنگ ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے بعد، وہ 6% سے کم کر کے ہم نے 4% پہ لے کے آنے 2023 کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسمگلنگ جو ہے وہ بھی طریقہ کار ہے۔ تو آپ جہاں پہ آپ کے پاس ہرڈلز ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، وہاں آپ کیا کرتے ہیں، وہاں آپ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو، اپنی سروسز کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، بارڈر کو کراس کرا دیتے ہیں، اور آپ کے خود ملک کے اندر، ہر ملک کے اندر اسمگلنگ کا سامان ہے اور چلتا ہے۔ جس ملک کی عمر 274 سال ہے، وہاں بھی اسمگلنگ 274 سال سے ہی چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایلیگل، لیکن اس کو ہم نے قبول کیا ہوا، اور یہ ٹول ہے، یہ بھی مارکیٹنگ کا ٹول ہے بارڈر کراس کرنے کا۔ اب اس میں رسک اور چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں باہر جانا آسان تو نہیں ہے، ہم تو عام گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو کتنے سارے رسک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ہے کہ لوکل لاز، جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کے اپنے قانون ہیں، مینوفیکچرنگ کے، سیلز کے، انکم ٹیکس کے، اور دوسرے کاروبار کے بھی قانون ہیں، اور دوسرے الگ قانون ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لاز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کس طریقے سے لوگ زندگی گزارتے ہیں، حکومتیں کس طرح چل رہی ہیں۔ تو آپ کے لیے تھریٹ ہے، آپ کا ملک میں کچھ اور ہو رہا ہے، اس ملک میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ تیسرا ہے کہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کیسے ہیں آپ کے ساتھ۔ دیکھیے یہ ٹول ہے، یہ بھی پھر میرے فرض کریں ہمارے ملک کو جوتوں کی ضرورت ہے، ایک طرف تو ہم یہاں سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف یہ ملک ہے اور یہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے یہ ملک ہے، ان سے ہماری دوستی ہے، ان سے ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں۔ ان سے جوتے ہم لیں گے تو اس کے اوپر ہم کہیں گے جو 100% جو ہے نا وہ ٹیکس آپ نے جو ہے نا ڈیوٹی دینی ہے، تو ان کا جو 100 روپے کا جوتا ہے وہ 200 روپے کا ہو جائے گا، ان کے اوپر ہم 1000% لگائیں گے تو ان کا جو 100 کا جوتا ہے وہ 1100 روپے کا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو جوتے وہ ہماری مارکیٹ میں نہیں بکیں گے 1100 روپے کے، کیوں لیں گے جب 200 روپے کا مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے تعلقات جو ہے نا اس ملک سے کیسے ہیں جہاں آپ بارڈر کراس کر کے جا رہے ہیں، وہ اچھے ہوں گے تو وہ آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے اور سافٹ بارڈرز رکھیں گے، سافٹ پالیسیز رکھیں گے۔ تیسرا ہے کلچر اور بائنگ بیہیویئر۔
یہ دیکھنا ضروری ہے. اپنے اپنے ہر ملک کا بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہاں خواتین نے اتنے عرصے تک جہاز بھی چلائے, کاریں بھی چلائیں, لیکن موٹر سائیکل کو ہم نے قبول نہیں کیا. اب جا کے چند 100 لڑکیاں 22 کروڑ کی آبادی 23 کروڑ کی آبادی میں موٹر سائیکلیں چلا رہی ہیں. لیکن ہم نے کاروں کو قبول کر لیا, جہازوں کو کر لیا. شکریہ خانم جو ہماری پائلٹ تھیں 1950 کی دہائی میں, انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستانی PIE کا جہاز چلایا تھا. تو اس طرح وہاں کے ہر ملک کے اپنے قانون ہیں, اپنے ضابطے ہیں, ٹھیک ہے. اور جناب وہاں کا اپنا کلچر ہے, کس کو پسند کرتے ہیں کس کو پسند نہیں کرتے. ہمارے ملک میں دیکھ لیں کچی شراب بھی بکتی ہے, پکی شراب بھی بکتی ہے, مگر اسکرٹ نہیں بکتے. صحیح ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کو کہا کہ وہ بھائی یہ بڑا خطرناک ہے. باقی اسی طریقے سے جناب آپ کا جو ہے نا وہ انٹینس کمپٹیشن ہو جاتا ہے. جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کا کون کون کمپٹیٹر ہے, ABCD. اور وہاں جائیں گے تو ایک تو وہاں کے اس ملک کے ABCD ہوں گے, اوپر سے باہر کے جو ملک دوسرے ملک ہیں ان کے بھی XYZ ہوں گے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ بہت جو ہے انٹینس ہوگا, نیک ٹو نیک ہوگا بالکل. اور تو وہاں پہ آپ کو بہت اسمارٹ ہو کے کام کرنا پڑے گا. آپ کو پروڈکٹ اپنی جو ہے نا بہت اچھی ڈیزائن کرنی پڑے گی ساری چیزوں کی. اور آخر ہے ادر انکنٹرولیبل جو ہے نا ڈائنامکس ہیں. ان کا مذہب کیا ہے, ان کی زبان کون سی ہے, ان کی ویلیوز کیا ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے, آپ کو علم ہونی چاہیے. تو 5 پوائنٹس تھے ہمارے جو فائدے بتا رہے تھے, 5 پوائنٹس تھے ہمارے جو ٹائپس بتا رہے تھے, 5 پوائنٹس ہمارے ہیں جو رسک اور چیلنجز بتا رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. آپ کی بہت ڈیمانڈ تھی اس بات میں. تو یہ پلیز یہ ویڈیو ان کو ضرور فارورڈ کریں کہ جو کاروبار کر رہے ہیں کہ وہ جائیں اور بارڈر کراس کر کے دوسرے ملکوں میں کاروبار کرنے کی سوچیں. اور ان لوگوں کو بھی بھیجیے گا جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.